نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيده وتعاونوا على البر والتقوى. ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا اور بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تقوی میں مدد کرو. ناظرین گرامی قدر، 2 سپتمبر کو دعوت اسلامی کا یوم دعوت اسلامی منایا جاتا ہے. آج 2 سپتمبر 2023 کو دعوت اسلامی کو بنے 43 سال مکمل ہوئے. اہل سنت کی یہ وہ عظیم تحریک، عظیم جماعت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سنیوں کے لیے ایک مددگار بنایا. ناظرین گرامی قدر، دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس تحریک کو بنایا، اس تحریک کو لے کر چلے. چیز ہے کہ آپ سے پہلے اس تحریک کے بنانے والے امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مین پھر جنہوں نے تحریک کو چلایا وہ اس تحریک. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی ایک واحد تحریک ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے جام بھر بھر کر لوگوں کو پلائے گئے. اور پھر دعوت اسلامی ہی وہی جماعت ہے جس نے وتعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کیا، لوگوں کی بھلائی مدد کی تقوی میں اور پھر بھلائی میں، نیکی کے اندر. کس طریقے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، کون سی آیت؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے امیر اہل سنت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مسلک اہل سنت کو جامعات المدینہ عطا کیے. انہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مسلک اہل سنت کو مدارس المدینہ قائم کر کے دیے. امیر اہل سنت نے مسلک اہل سنت کو مساجد بنا کر دی اور سالانہ تقریباً 700 مساجد دعوت اسلامی بنا کے دے رہی ہے. اور پھر یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس نے فلاحی کاموں کے اندر جب قدم رکھا تو FGRF کو قائم کیا. یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جس نے اب تک ہزاروں علماء ہمیں عطا کیے ہیں ملک پاکستان اور پھر دیگر ممالک کو، اور اہل سنت و جماعت کو ہزاروں علماء عطا کیے ہیں. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس نے کئی ہزار حفاظ اہل سنت کو عطا کیے ہیں. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس نے اب تک کتنی مساجد اہل سنت کو بنا کر دی ہیں. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس نے اب تک پتہ نہیں کتنے لوگوں کے چہروں پر سنت مصطفیٰ کی داڑھی کو سجوا دیا ہے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس نے پتہ نہیں اب تک کتنے لوگوں کے سروں پر اماموں کو سجوا دیا ہے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جب اس نے یتیم خانوں کی طرف رخ کیا تو دعوت اسلامی نے مدنی ہوم سینٹر بنا کے دیا جس کے اندر کہہ لیں یتیم بچوں کی پرورش کی جائے گی، جس میں خصوصی اسلامی بھائیوں کی پرورش کی جاتی ہے، ان کو دین کی تبلیغ سکھائی جاتی ہے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جس نے پاکستان تو کیا دیگر ممالک کے اندر بھی جا کے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر اپنی خدمات کو دین حق کی سربلندی کے لیے پیش کیا. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس کے امیر کا نام مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی ہے. اور یہ وہی امیر اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے لیے اور دین محمدی کی سربلندی کے لیے پیش کر دیا ہے. ناظرین گرامی قدر، یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جو دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کو گرما دیتی ہے اور پھر گرمانے کے ساتھ بڑھا دیتی ہے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کر ہم سب کو پلا رہی ہے. یہ اہل سنت و جماعت کی وہ واحد تحریک ہے جو جب سے بنی ہے، اس کو 43 سال آج مکمل ہو گئے بنی کو، آگے بڑھتی جا رہی ہے. کئی تحریکیں بن کے ختم ہو گئی، لیکن میں قربان جاؤں یہ دعوت اسلامی، یہ وہ دعوت اسلامی ہے جس کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ حقیقی عشق مصطفیٰ کے پیکر ہیں. آپ نبی کریم علیہ السلام کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور پھر اس سنت کو زندہ کر کے لوگوں کے اندر کہہ لیں کہ پھیلانے والے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت اسلامی دے کر خالی ہمیں نہیں، یہ اہل سنت کو دعوت اسلامی دی. اور آپ فرماتے ہیں یہ دعوت اسلامی میری دعوت اسلامی نہیں،
بلکہ یہ ہر صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول کی دعوت اسلامی ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، دعوت اسلامی نے جب ملک کے اندر یہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تو سب سے پہلے اپنا کردار ادا کیا۔ دعوت اسلامی کے جب بچوں کو جب تھیلیسیمیا خون کی ضرورت پڑی تو تھیلیسیمیا کے مریضوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اعلان پر آپ نے ایک اعلان فرمایا تو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنا خون تھیلیسیمیا کے مریضوں کو عطیہ کیا۔ دعوت اسلامی وہی ہے کہ جس نے ہزاروں پودے لگا کر ملک کے اندر ایک کہنے کے درختوں کی فراوانی کا ذریعہ بنی۔ یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جس نے دنیا کو بے شمار علماء، حفاظ کرام، جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ اور پھر اہل سنت کی مساجد عطا کی۔ یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جو جس میدان کے اندر قدم رکھتی ہے تو اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے۔ یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جس کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جس کے اوپر حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت ہے۔ یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جو عشق رضا کے جام بھر بھر کے پلاتی ہے۔ یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جس کے اندر صحابہ کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت کرام کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، میں آخر میں امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ایک منقبت کے چند اشعار جو دعوت اسلامی کا ایک ترجمانی کر رہی ہے کہ دعوت اسلامی کیسی تحریک ہے، اس کے حوالے سے میں چند شعر آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اور آگے کے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سب نبیوں کی، ولیوں کی، اصحاب کی، اہل بیت کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، سب نبیوں کی، ولیوں کی، اصحاب کی، اہل بیت کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے، عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اینڈ پہ مقطع میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں بھی، اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں عطار کی راحت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں عطار کی راحت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو اس اہل سنت کی تحریک کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری مدظل العالی کا جو سایہ عاطفت ہے وہ ہم سب پر دراز فرمائے اور اہل سنت کی خیر فرمائے۔